अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सदीक भाई मौजूद हैं। हम इनसे आज पूछेंगे कि आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है, लेकिन एक ऐसा मुल्क भी है जो तमाम चीज़ें छोड़ के, जिसके अपने 40% शहरियों का बाथरूम की सहूलियत दस्तयाब नहीं है, वो अपनी तमाम चीज़ें छोड़ के पाकिस्तान दुश्मनी पे तुला हुआ है। तो सदीक भाई से पूछते हैं वो इस पे क्या कहना चाहेंगे। सदीक भाई, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि जो दो बड़ी मुआशी ताकतें जिनके आपस में मुआशी जंग जारी थी, वो भी एक पेज पे आ गए कोरोना के ख़िलाफ़, लेकिन एक भारत है कि वो तमाम चीज़ें छोड़ के जो है ना वो पाकिस्तान दुश्मनी पे उतर आया है। क्या कहेंगे आप? देखें, जहाँ तक पिछले तकरीबन दिसंबर से पिछले साल के एंड से दिसंबर से ये काम शुरू हुआ है। पहले तो अमेरिका और चाइना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई आपने किया तो आपने किया वल्लाह जिस तरह भी ये चीज़ें हुई, ये आफत आ गई है। तो पहले तो वहाँ पे अहकामात होने चाहिए थे कि वो बीमारी को एक मखसूस जगह तक लिमिट करके रख दिया जाता, लेकिन शुरू में इस चीज़ की एहतियात नहीं बरती गई और वो चीज़ जो है चाइनीज़ जो वहाँ से निकलते गए और वो दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल करते गए, जिसका नुकसान ये हुआ कि भाई क्योंकि ये एक छूने वाली बीमारी थी, जो दूसरे बंदे को छूता वो उससे कम एट अ टाइम जो है वो बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा फैलती थी। और ऐसे ऐसे होता गया जो हालात ऐसे बिगड़ गए बहुत ज़्यादा। चाइना तो एक वक्त ऐसे लोग, क्योंकि चाइना एक वक्त ऐसा आ गया था कि पूरी बीमारी चाइना में बहुत ज़्यादा गढ़ बन गया था और उधर ही जो है सारा कुछ उसका असरात वगैरह थे। तो दूसरे जो लोग थे वो सिर्फ अपने लिए एहतियाती वो ये सोचते थे कि भाई हमारी तरफ तो नहीं आएंगे, हम तो पाक है, हम तो ये। हालांकि शायद शुरू में ये चीज़ मेरे जहन में भी आई थी कि यार हम तो हराम नहीं खाते, ठीक है ना, हमें ये बीमारियां वगैरह ये चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन बाद में जैसे जैसे चीज़ें चलती गई पता चलता गया कि यार नहीं, ये एक वबा है जो कि आलमी वबा है और ये सब हर कंट्रीज़ में जा रहा है, यहाँ आस्ता आस्ता बढ़ता गया। अब यहाँ पे जैसे ही हालात कंट्रोल से बाहर होते गए, बस लोगों ने सर जोड़ना शुरू कर दिया कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क का नहीं, ये अब सबको ये जंग लड़नी, चाहे वो जिसने भी किया, ये कुदरती है या किसी ने फैलाया, ठीक है, इससे कोई अब फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क अब ये, इस पे बहस वगैरह बाद में होगी। अब फ़िलहाल यही चीज़ है कि सब के सब इसके सर जोड़ के जो है इस पे काम करें। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि मैं भी एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हूँ और आप भी हैं और हमारे हमसाया भी, ठीक है, एशिया के मैक्सिमम जो ममालिक है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ही आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे में मिडल ईस्ट वगैरह है, लेकिन उनके हालात अब वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपकमिंग पता नहीं क्या होता है क्या नहीं इसके बाद, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट्स क्रैश हो रही, हर चीज़ क्रैश हो रही, उसके बाद कोई पता नहीं कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जाती, और वो लोग भी जो है अब इस चीज़ को समझ रहे और एक दूसरे की मदद कर रहे। लेकिन जहाँ पे अब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो ये लोग इस माहौल में भी जो है एक दूसरे के साथ अपनी दुश्मनियों का वो नहीं दिलों से नहीं निकाल रहे। कुछ गलतियां हमारे भी है, लेकिन कुछ गलतियां वहाँ से भी है, और ये चीज़ें जो है ज़्यादातर अवामी सतह पे नहीं है, ये है सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी सतह पे, कि जो कट्टर लोग हैं वो ये सब कुछ करवा रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं जो जैसे क्या, मैं तो नहीं कहता कि पता नहीं वल्लाह इल्म क्या हमारे में क्या है, तो फ़िरका वाराना जो चीज़ है वो कुछ हम में पहले से थी और कुछ हमें डाल दी गई हुई है, ठीक है, हमसे दूर करने के लिए। बाकी जैसे क्रिकेटर्स वगैरह हर कोई कहता है कि यार, और अगर हम कोई सजेशन दे किसी को, तो लोग जैसे कि शुएब अख्तर साहब ने सजेशन दिया कि भाई कि आप जो है वो एक क्रिकेट मैच करा लें, ठीक है, इंटरजेंसी को ख़त्म करने के लिए क्रिकेट मैच वगैरह करा लें, और ताकि आपस की जो दूरियां वो कम हो सके, तो वहाँ जो अर्निंग है वो मुतासरा लोगों वो मुतासरा लोगों तक जा सके। लेकिन वहाँ से ये कमेंट आना शुरू हो कि जी उनके मुताबिक हमारे पास इतना पैसा है कि हम कर लेंगे, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, हम लोग को तुम लोग के पैसे की ज़रूरत नहीं, हमें किसी उस तरह पैसे, कि भाई आप लोग तो खा लोगे, ठीक है, क्या आपने नहीं सोचा जो आपके मुल्क में 40% आबादी शायद जिन्हें जो है ना 2 टाइम आटे वाली रोटी भी नसीब हो,
ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی وہاں پہ آپ لوگوں میں موجود ہیں. کیا آپ لوگوں کو ان لوگوں کا احساس ہے؟ ہاں, آپ لوگ جو ہے وہ ایک طرف آ رہے ہو, لیکن آپ کا جو ہے نا اوپر کی طرف جو آ رہا ہے کہ مخصوص طبقہ آ رہا ہے, سارے لوگ آپ کے نہیں چل رہے. ہمارے ہاں میں یہ ہے کہ ہمارے غربت سے جو نیچے لوگ جی رہے وہ بھی آہستہ آہستہ اوپر آ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس چیز کو کر رہی ہے. کہ جیسی طرح کہ غریب بندہ تبھی ترقی کرتا ہے جب آپ کی جو ہے وہ اپنا انڈسٹری اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہماری انڈسٹری اب جیسے تعمیراتی انڈسٹری ہے, وہ مزدور کو کس چیز سے وہ تعلق ہوتا ہے, تعمیرات سے ہی ہوتا ہے. تو الحمدللہ گورنمنٹ نے اس چیز پہ کام شروع کر لیا اور بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے. تو ساری چیزیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ صحیح ہوتی جائے گی. لیکن انڈیا میں یہ چیز بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے ایک مخصوص طبقے کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو اپر کلاس ہے یا جو ہائی مڈل کلاس ہے وہ لوگ اس چیز کو وہ اس چیز سے انٹرٹین ہوتے. جو غریب لوگ ہیں میرے خیال میں وہ ان کو 2 ٹائم کی روٹی ملے وہاں پہ یہ بھی بڑا. لیکن جس طرح اب کیسز وغیرہ, جہاں تک کرونا کی کیسز کی بات آ جائے تو کیسز تو بہت زیادہ ہے, نہ ان کے پاس اتنے کو وہ ہے فیسلٹیز ہے جو کہ وہ لوگ اس بیماری سے لڑ سکیں, نہ ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پہ ایک دوسرے کے ہیلپ ہی کر سکتے, قریب آنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ہیلپ کرنا چاہیے. بعد میں بھائی آپ کی جو رنجش ہے جو کچھ ہے بارڈرز وغیرہ وہ بعد میں کر لیجیے گا. فی الحال جو ہے وہ میرے نزدیک اور فی الحال اس چیز کو جو ہے نا تھوڑی جگہ تھام دینا چاہیے. اور کشمیر جیسے وہاں پہ بھی ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ یار وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں. اور اکثر جو لوگ اب یہ لوگوں کے تجزیہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یار شاید جو روحانی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شاید اس چیز کی سزا جو پوری دنیا کو مل رہی ہے چاہے کسی انسان کی وجہ سے ملے, شاید اس کی ذمہ دار جو ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں. وہ لوگ بھی اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ انڈینس خاص طور پہ صرف اس چیز میں جہاں تک مجھے وہ ہے یہاں پہ صرف انڈیا نہیں ملوث اس چیز میں, یہاں پہ اور طاقتیں بھی ہیں. کیونکہ ایک مخصوص بندہ جو ہے نا ایک مخصوص طبقے کو کبھی نہیں ٹارگٹ کر سکتا ہے. جیسے کہ اگر ہم ٹارگٹ کر سکتے تو ہم 1971 میں بنگلہ دیش جیسے ہم سے علیحدہ ہوا, وہ خود اپنے بلبوتے پہ علیحدہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے اندر دوسری پاوروں نے حصہ ڈالا تبھی وہ لوگ علیحدہ ہوا, ٹھیک ہے. اور کچھ تو ہمارے وہاں کے جو میں ان کو مجھے نہیں ان کے خلاف ایسے زبان استعمال کرنی چاہیے کہ کچڑ میں پاؤں رکھنے سے اپنے اوپر ہی کچڑ گرتا ہے اور چیٹیں وغیرہ پڑتی ہے, خود کو گندا کرنے والی بات ہے. ان لوگوں کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ اس وقت کی سیاست وہ آج بھی ہمارے سامنے آ رہی ہے. ان لوگوں کو بری گالیاں دینا اور وہ سب کچھ وٹ ایور جو بھی تھا وہ ہمارے نقصان ہوتا ہے. لیکن اس ٹائم جو بات ہے وہ ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کا اور اس چیز پہ کام کرنے کا, اور ایک دوسرے کو اس وقت دشمن وغیرہ کچھ نہیں, نہ اس وقت کوئی مذہب نہ کوئی کچھ جو کچھ ہے تو ایک ہی صرف ہے اس بیماری کے خلاف لڑنا اور اس سے صحت یاب ہونا, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز سے مستعفی کرنا. مشتاق بھائی جیسے آپ نے بات کی, اب ایک اور رمضان آنے والا ہے اور ہمارا پاکستان کا ایک مخصوص طبقہ آپ کو پتہ ہے ذخیرہ اندوزی کر لیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا لیمو جو رمضان سے پہلے 50 روپے میں مل رہے ہوتے ہیں وہ رمضان میں 500-400 تک خریدے ہوئے ہیں لوگوں نے, اتنے مہنگائی چلی جاتی ہے. تو آپ ایسے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ یار رمضان میں ہمیں بچائے لوگوں سے تجارت کرنی چاہیے یا ہمیں اللہ سے تجارت کرنی چاہیے جو کہیں گناہ بڑھا کے دیتا ہے؟ دیکھیے جہاں پہ یہ بات ہے وہاں پہ تو میں پہلے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کا جہاں تک میرے ایمان ہے میں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کا کوئی مذہب کا وہ ہوتا ہے. جو لوگ مذہب کے اس کے اوپر کرتے ہیں, جو لوگ مذہب کو فالو کر کے چلتے ہیں, وہ لوگ اکثر میں نے دیکھا ہے, اکثر ایسے لوگ دیکھے کہ جو رمضان میں چیزیں سستی کر دیتے ہیں, یا سستی تو نہیں یا سستی کر دیتے یا تو اسی مخصوص ریٹ پہ دے رہے ہوتے جس پہ وہ ہے, ٹھیک ہے, جو عام ڈیز میں وہ چل رہی ہے. لیکن یہ ذخیرہ اندوزی جو ہے یہ سب کچھ یہ بہت بڑا کفر ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ کی مخلوق کو اس چیز کے لیے ترسانا تو کل کو خدا ان لوگوں کو بھی ترسائے گا. اور یہ والی کمائی جو لوگ اس چیز سے کماتے ہیں, یقین مانیں کہ یہ لوگ یہی بھی کمائی جو ہے ان کے کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ پہ کوئی نہ کوئی حادثہ آتی, تو یہ لوگ جتنا بھی کما لیں, چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ ریڑھی والا چاہے جو مرضی, اللہ تعالیٰ وہ نکال ہی لیتا ہے. باقی یہ چیزیں جو ہے نا بہت بری ہے کہ چلے ایک طبقہ تو یہ لوگ تو ایک طبقہ جو ہے وہ خرید لے گا, لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یار جو بندہ کھجور کے لیے ترستا ہے
ٹھیک ہے. جو بندہ کھجور کے لیے ترستا ہے, اگر وہی کھجور آپ 120 سے کیا نام 180 روپے پہ, تو وہ یہ 4 5 بچے ہوتے ہیں, وہ لوگ بھی منتظر ہوتے ہیں اس چیز سے کہ یار ابو کوئی آج نئی چیز لے کے آئیں گے, نئی چیز ہے. اگر وہ 120 روپے میں ملیں گے, ٹھیک ہے, تو ایک موسمی پھل تو ضرور چل رہا ہوتا ہے. رمضان میں اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موسمی پھل ہوتا ہے اس کو بھی مہنگا کر دیتے ہیں, ایسی بات. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ اگر اس کے 40 روپے میں اس کے وہ کلو کو کوئی اور چیز ساتھ لیں, تو میرے خیال میں اس بندے کا بھی, اس کے بچوں کا کم سے کم خوشی کی لہر آ جاتی ہے. اور باقی روزی سب کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے کیا نہیں. لیکن ان لوگوں کو جو ہے نا اس چیز پہ, اور گورنمنٹ کو بھی, جہاں پہ یہ لوگ پکڑے جائیں وہاں پہ ان کو دوبارہ رعایت نہ دی جائے, اور وہیں پہ ان لوگوں کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے اور تاحیات ان تک بین کر دیا جائے, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یار اس کاروبار میں جس طرح یہ لوگ کر رہے ہیں, اس میں کتنا کیا اگلے انسان میں کتنی تکلیف ہوتی ہے, تو وہ بیچ رہے تھے یہ ساری چیزیں. آپ نے گفتگو سنی صدیق بھائی کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ نے کے بعد